باعث تسکین جاں مقصود قلب عاشقاں، شاہ صباحت حق نما و حق رسا کے واسطے، بحر حق نور مبی محبوب قطب الواصلین، شاہ فصاحت با وقار اولیاء کے واسطے، گوہر بحر شریعت ہادی دین متی، حضرت شاہ راحت حسن بحر عطا کے واسطے، آفتاب دین و ملت حضرت شاہ عنایت حسن، ماہتاب و صبر و تسلیم و رضا کے واسطے، ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تقنطو، مرشد کامل شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دربار جہانگیری و رضائی کے سجادہ سو، حضور سیدنا سند السالکین خواجہ مخدوم محمد راحت حسن شاہ رضائی عنایت قدس اللہ سرہ العزیز کے شہزادے خواجہ مخدوم الحاج محمد فصاحت شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کی ولادت شریف قصبہ بشوڑی شریف تحصیل ملک ضلع رامپور میں 29 ذی الحج 1347 ہجری مطابق 18 اگست 1955 عیسوی بروز جمعہ بوقت فجر 5:12 پر ہوئی۔ آپ اسی خانوادہ شریف کے چشم و چراغ ہیں جس میں اعلیٰ ترین و مقتدر ہستیاں گزری ہیں، اور جس خاندان میں حضور قطب الاولیاء محبوب فخر العارفین شہنشاہ حضرت خواجہ مخدوم محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں قدس اللہ سرہ العزیز جیسی عظیم شخصیت جن سے ایک زمانہ نے فیوز و برکات حاصل کیے اور جن کا چرچا دنیا کے چپے چپے میں چھایا ہوا ہے، آپ اسی سلسلہ عالیہ کے مظہر اتم ہیں۔ آپ نے سلسلہ عالیہ کو اس قدر وسعت و ترقی سے ہمکنار کیا کہ اسے بام عروج تک پہنچا دیا، تا حیات سلسلہ کی اشاعت و ترقی میں کوشاں رہیں، اور اس کی گہری چھاپ چھوڑنے کے لیے ارادت بڑھانے کے علاوہ تعمیراتی کام میں بھی زبردست وسعت بخشی۔ چنانچہ جس قدر خانقاہیں، مسجدیں اور دینی مدرسے آپ نے تعمیر کرائیں، اس کی مثال دور دور تک تاریخ میں نہیں ملتی۔ مثلاً ممبئی، آگرہ، بنارس، رام گڑھ، کلیر شریف، سہارنپور، فرید پور وغیرہ میں نہایت شانداری خانقاہیں آپ ہی کی تعمیر کردہ ہیں۔ اپنے آبائی وطن میں ابھی آپ کے دست مبارک سے تعمیرات کا زیادہ کام ہوا، چنانچہ اپنے دادا معظم کی مزار مقدس و نشستگاہ کی تعمیر آپ ہی کی یادگار ہے۔ آپ نے پورے 26 سال تک مخلوق خدا بندی کی رشد و ہدایت کی ذمہ داری کے فرائض نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیے۔ آپ کے دور زرین میں درگاہ شریف و خانقاہ شریف، بسوڑی و لکھنؤ شریف میں بے حد ترقی ہوئی۔ آپ نے اپنے خداداد صلاحیت، ہوش مندی و معاملات فہمی سے ایک انقلاب عظیم پیدا فرما دی۔ ہر چیز میں زبردست وسعت و ترقی پیدا ہو گئی۔ ہر بوسیدہ و کہناش شے نئی شکل و خوبصورتی کا مرکہ بن گئی۔ سکونت و آرام، قیام و طعام سے لے کر دیگر تمام سہولیات کا ایک عمدہ اور بہترین انتظام پیدا فرمایا۔ اب وہ گرد و دھول بھری زمین نہیں، وہ خستہ اور شکستہ در و دیوار نہیں، بلکہ نہایت دیدہ زیب، حسین و خوبصورت، شاف و شفاف و شکل آئینہ، ہر شے جامہائے عروسی میں مرصع نظر آتی ہے، جو آپ کی زہد مسلسل فکر وسیع وسیع انظری، سلیم الطبعی اور خلق اللہ کی راحت رسانی کی آئینہ دار ہے۔ آستانہ عالیہ حضور مخدوم خواجہ محمد نبی رضا شاہ دادا میاں قدس اللہ سرہ العزیز لکھنؤ شریف میں خانقاہ شریف سے متصف دالان اور کمروں کی تعمیر، جس میں باہر سے تشریف لانے والے حضرات قیام فرماتے ہیں، وہ آپ ہی کی دست مبارک سے ہوئی ہے۔ اعلان شہزادگی۔ شہزادہ دوم حضور سیدنا راحت العاشقین خواجہ مخدوم راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادہ اکبر حضرت خواجہ مخدوم الحاج محمد فصاحت حسن شاہ علیہ الرحمہ کو 1 شعبان المعظم 1391 ہجری موافق 1975 عیسوی بعد نماز جمعہ درگاہ حضور خواجہ مخدوم حاجی الحرمین شریفین محمد عنایت حسن شاہ قدس اللہ سرہ العزیز نے بعمر 16 سال مرید کیا۔
اور 3 جمادی الثانی 1395 عیسوی موافق 17 جون 1975 عیسوی بروز ہفتہ بعد نماز ظہر درگاہ حضور شہنشاہ قطب جماع حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں قدس اللہ سرہ العزیز میں بہت سے خلفاء مریدین و زائرین کی موجودگی میں اعلان سجدات کی فرمایا۔ اس کے اعلان کے بعد باقاعدہ آپ درگاہ رضائی عنایتی پشوری شریف و لکھنؤ شریف کی آستان عالیہ کے صاحب سجادہ مسند آرائے سری اولیاء ہو گئے اور حضور قبلہ راحت العاشقین خواجہ مخدوم راحت شہنشاہ کے وصال شریف کے بعد ان کے آستان پاک کے بھی آپ ہی صاحب سجادہ قرار دیے گئے۔ ہر 2 مقام کے آستانہ پاک کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری تنہا آپ ہی کے سر نیاز پر تھی، مگر جس قرینے و سلیقے سے آپ نے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا، یقیناً یہ خدا داد صلاحیت ہی کا نتیجہ ہے۔ اے سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ نکاح و اولاد 1982 عیسوی بروز یکشنبہ قصبہ بہیڑی شاہ گر ضلع بریلی شریف میں خاندانی روایتوں کے مطابق آپ کی شادی ہوئی۔ رحمت خداوندی سے 2 صاحبزادگان پیدا ہوئے، حضرت صباحت حسن شاہ و حضرت بلاغت حسن شاہ۔ اول الذکر شہزادہ اکبر آپ کے خلیفہ نائب سجادہ قرار دیے گئے۔ قوت حافظہ آپ جسے ایک بار دیکھ لیتے 10 برس کے بعد بھی پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ مریدین و متوسلین کی تعداد کئی ہزار پر مشتمل ہونے کے باوجود آپ ایک ایک نام و مقام بخوبی جانتے تھے۔ جیسے کوئی بغیر سے حاضری و زیارت خدمت اقدس میں حاضر ہوتا، فوراً ہی آپ اس کا نام لے کر فرماتے کہ تم فلاں ہو اور فلاں شہر یا قصبے میں رہتے ہو۔ سجادگی کے فوراً بعد 2 شخص جیلا بستی کے مرید ہوئے اور اپنے وطن واپس ہو گئے۔ 16 برس کے بعد بغیر سے زیارت حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور نام لے کر فرمایا کہ تم فلاں ہو اور فلاں مقام کے رہنے والے۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ صرف ایک بار کی ملاقات تھی اور اتنے عرصے کے بعد بھی پہچاننے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اسی طرح جو بھی روایت آپ سن لیتے اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے اور حسب ضرورت من و ان بیان فرما دیتے۔ جو اشعار ایک بار سن لیتے اسے لوح ذہن میں محفوظ فرما لیتے۔ سینکڑوں اشعار شیخ سعدی شرازی، مولانا جلال الدین رومی، علامہ احمد ذامی، سید تراب علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہم کے آپ کو زبانی یاد تھے اور اکثر موقع پر آپ حسب ضرورت ان اشعار کو استعمال فرماتے اور ان کی تشریح فرما کر معلومات کے خزانے لٹایا کرتے تھے۔ خود بھی شعر و شاعری کا ذوق فرماتے تھے اور اکثر کلام عارفانہ سے اہل مجلس و حاضرین کو محظوظ فرمایا کرتے۔ سلسلہ عالیہ ابوالعلاء کی اشاعت و خدمات سلسلہ عالیہ ابوالعلاء جہانگیریہ کی اشاعت ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہتی اور اس کے لیے تمام وسائل، طاقت و قوت، مال و دولت خرچ کرنے میں آپ ہرگز دریغ نہ فرماتے۔ شب و روز اسی فکر میں منہمک رہتے کہ کس طرح سلسلہ عالیہ کی خدمات، ترویج و اشاعت کو فروغ دے کر عالمی پیمانہ پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے کتنے محنت و جاں فشانی فرماتے تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواہ اپنے گھر، اہل و عیال وغیرہ کی کیسے ہی سخت ضرورت کیوں نہ ہو، اگر معلوم ہو جاتا کہ سلسلہ عالیہ کی اشاعت و ترویج کے متعلق کوئی ضرورت درپیش ہو گئی ہے تو اپنے اہل و عیال وغیرہ کی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر فرصت اول میں سلسلہ عالیہ کی خدمات کی جانب توجہ خاص فرماتے اور اسے پورا کر کے ہی دم لیا کرتے تھے، اور اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہوا، اور بلا شک آپ کے خدمات سے سلسلہ عالیہ ابوالعلاء جہانگیریہ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور عالمی سطح پر اس کی گہری چھاپ نمایاں نظر آنے لگی۔ آپ سے پیشتر درگاہ عالیہ حضرت خواجہ مخدوم محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں قدس اللہ سرہ العزیز کی عرس مقدس کی تقریبات صرف 4 روزہ ہی ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اسے وسعت دے کر 6 ہفتے روزہ تقریبات میں تبدیل فرمایا اور اس میں طرحی مشاعرہ نیز 6 روز غیر طرحی قومی یکجہتی پر مشاعرہ بڑھا کر عرس مقدس کی تقریبات میں 4 چاند لگا دیے۔
غرض کی ہر قدم پر سلسلہ عالیہ کی ترویج و اشاعت میں آپ کی خدمات لائق تاریخ و قابل مبارکباد ہے۔ خدا رحمت کند ان عاشقان پاک تنترا۔ خانقاہ شریف لنگر خانہ کے درمیان 8 کمروں کی تعمیر کا صرف یہ مقصد تھا کہ باہر کے زائرین کے لیے آرام و آشائش کا اہتمام ہو سکے۔ ہرگز اس میں ذاتی مفاد کو کوئی دخل نہیں تھا اور نہ ہے۔ آج بھی یہ کمرے زائرین ہی کے لیے مختص ہیں۔ جو حضرات بغیر سے زیارت یہاں تشریف لاتے ہیں وہ انہی تعمیر شدہ کمروں میں قیام فرماتے ہیں، لیکن وقت و حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ جیسے ہی آپ نے ان کمروں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا، کچھ عناصر کے اکسانے پر اسلامیہ قبرستان کمیٹی کمر کس کر سامنے آ گئی اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش میں مصروف ہو گئی کہ حضرت قبلہ محمد فشاہت شنشاہ قبرستان کی اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاملے نے اس قدر طول پکڑا کہ فوجداری و مقدمہ کی نوبت آن پہنچی۔ برسوں مقدمہ چلا۔ ظاہر ہے کہ اس میں وقت اور پیسہ دونوں صرف ہوا اور نتیجے میں سلسلہ عالیہ کی اشاعت میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں، لیکن واہ رہے علول عزمی و ثابت قدمی کہ آپ نے ان تمام یلغاروں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے اپنے پائے ثبات میں لغزش نہیں واقع ہونے دی اور باوجود تمام مصائب و پریشانی کے سلسلہ عالیہ کی ترویج و اشاعت میں منہمک رہے اور اس الجھاؤ کو اپنے خداداد صلاحیتوں سے سلجھا کر رکھ دیا۔ آپ کے مریدین و خلفاء کی ایک کثیر تعداد ہے جو ملک ہند و بیرون ہند میں پھیلے ہوئے سلسلہ عالیہ کی ترویج و اشاعت کا کام حسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ ان میں چند مقتدر حضرت کے اسماء گرامی اس طور ہیں: حضرت صوفی محمد انوار شاہ راحتی فصاحتی رحمۃ اللہ علیہ، مزار اقدس دلی میں مرزائے خلائق ہے۔ حضرت شوکت حسن شاہ راحتی فصاحتی عرف شوکت میاں، مزار اقدس فرید پور بریلی مرزائے خلائق ہے۔ حضرت صوفی عطن خان صاحب عرف عطن میاں راحتی فصاحتی علیہ الرحمہ، مزار اقدس ممبئی مرزائے خلائق ہے۔ حضرت صوفی انوار میاں راحتی فصاحتی جلیبی والے، جامع مسجد دلی۔ حضرت صوفی محمد سعید میاں راحتی فصاحتی، بنارس برشرہ غازی پور۔ حضرت صوفی شوکت میاں راحتی فصاحتی، بحیرہ پلیا ہلدوانی۔ حضرت صوفی محمد شیر خان صاحب، دھراوی ممبئی۔ حضرت صوفی منظور میاں راحتی فصاحتی۔ حضرت صوفی مولانا مفتی ابو المحمود شاہ راحتی فصاحتی بنارسی۔ حضرت صوفی نور محمد میاں راحتی فصاحتی۔ حضرت صوفی محمد اسلام چودھری راحتی فصاحتی۔ حضرت صوفی درگاہ شاہ راحتی فصاحتی مرزا پور اور بہت سے خلفاء و مریدین وغیرہ۔ حضرت صوفی عارف حسن میاں راحتی فصاحتی، مہاراجہ بیکری لکھنؤ۔ بے ٹھکانوں کے لیے رحمت بھرا آشیانہ۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت سند الاولیاء محبوب مصطفیٰ الحاج خواجہ مخدوم محمد فشاہت شاہ قدس اللہ سرہ العزیز سے پیشتر ہندوستان کی درگاہوں و خانقاہوں میں سلسلہ ابوالعلاء جہانگیریہ کے حلقہ بگوشوں کے لیے کوئی مخصوص جائے پناہ نہ تھی۔ یا تو پسند و ناپسندیدہ جگہوں پر خیمہ جن ہونے پر مجبور ہوتے یا پھر اوقات گزاری کے لیے کرائے کا کمرہ تلاش کرتے پھرتے تھے، لیکن قابل ستائش و لائق کی تعریف ہے آپ کی ذات مبارکہ کے جن کی صحیح جمیل پر نہ صرف ہندوستان کی چند درگاہوں پر بلکہ متعدد درگاہوں و آستانۂ بزرگان پر آپ نے نہ صرف رہنے اور متوسلین و محبین کی آشائش کا انتظام کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی بلکہ ایک عظیم الشان خانقاہ تعمیر فرما کر ان کی راحت و سکون کا وہ انتظام فرما دیا جو صرف وقتی نہیں بلکہ رہتی دنیا تک آپ کے دست مبارک سے تعمیر شدہ عمارت قائم رہے گی اور مخلوق خداوندی خاص کر سلسلہ عالیہ ابوالعلاء جہانگیریہ کے تمام خلفاء متوسلین و مریدین اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ کوئی ادنا درجے کا کام نہیں بلکہ نہایت عظیم الشان و اعلیٰ درجے کا کارنامہ ہے جسے صبح قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان صاحب ایمان اچھی طرح واقف ہے کہ مسجد ہو یا مدرسہ یا خانقاہ ہو، اس کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے اور قدر تفاوت کے ساتھ ان سے مقامات پر ایک ہی امور انجام پذیر ہوتے ہیں۔
مسجدیں اگر عبادت و ریاضت، ذکر و شکر، تلاوت اور حسن عمل کے مقامات ہیں تو مدرسہ انہی طور طریقوں کے سکھانے کا مرکز ہے۔ یہاں عبادت و ریاضت، ذکر و فکر اور اشغال اور تعلق اللہ پیدا کرنے، اسلامی و ایمانی زندگی گزارنے کی تعلیمات سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور خانقاہوں میں مجاہدہ و چلہ، ذکر الہی، مراقبہ، تزکیہ نفس، طہارت قلبی، انسان سازی، ایمان کی آسودگی، روح کی بالدگی، ایمان کی رویدگی، طمانت قلبی جیسے اہم کام انجام پذیر ہوتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ خانقاہوں کی بدولت صالح معاشرہ، خلق و اخلاص سے مزین سماج وجود میں آیا اور انسانی زندگی میں عظیم الشان انقلاب رونما ہوا۔ اس لیے یہ حقیقت دلوں میں اتر جانی چاہیے کہ تین مذکورہ مقامات کی ضرورت ماضی میں بھی تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ علماء حق، مشائخین اعظام، صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں تینوں مقامات سے اپنے خداداد صلاحیتوں، علمی و قلمی کارناموں اور عملی و یقین کرداروں سے دین متین کی وہ مفید اور نتیجہ خیز خدمات کی ہے جس سے مخلوق خداوندی ہمیشہ فیوز و برکات حاصل کرتی رہے گی۔ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ درد بود کی لو کال۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ حضرت سند الاولیاء خواجہ محمد فشاہت حسن شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کی عمر مبارک کچھ اور وفا کرتی اور 4-6 سال کا قلیل عرصہ بھی میسر آ جاتا تو سلسلہ عالیہ کی ترویج و اشاعت اس اعلیٰ پیمانے پر ہوتی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی۔ اس کا ثبوت آپ کا وہ تعمیراتی حوصلہ ہے اور اس کے لیے سخت جدوجہد اور شدید محنت شاقہ و کاوش، نیز و ترنگ و لگن، جس کے لیے آپ نے دولت و صحت کی پرواہ کیے بغیر اسی دھن میں لگے رہے کہ سلسلہ عالیہ ابو العلاء کی ایک گہری چھاپ کے ساتھ ہندوستان و بیرون ہندوستان میں خانقاہوں اور محبین، متوسلین، متعلقین کے ٹھہرنے اور سکون و اطمینان سے درگاہوں کی حاضری و عرس مقدمہ میں شرکت کا انتظام ہو سکے۔ کچھ لوگ، جس میں یگانے و بیگانے سبھی شامل ہیں، یہی خیال کرتے رہے متعدد مقامات پر زمین کی خرید و بیع نامہ آپ اپنے ذات مفاد کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس طرح زمین و جائیداد، دولت و ثروت کے بلا شریکت غیر مالک و مختار بننے کی خواہش مند ہیں، لیکن اہل انصاف و شعور کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب مخلوق خداوندی کی آشائش و راحت کے لیے کیا۔ اس میں ہرگز اپنی ذاتی اغراض و مفاد کا کوئی دخل بھی نہ تھا، اور آج ان تعمیر کردہ مقامات سے مخلوق خداوندی ہی مستفید ہو رہی ہے۔ رہتی دنیا تک رہے اس باغ کی یا رب بہار، پھولتا پھلتا رہے یوں ہی گلستان حسن۔ صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ، یا الہی ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان حسن۔ کیسے کیسے معرفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں، آ کے دیکھے تو کوئی رنگے گلستانی حسن۔ اپنے مولا کے قدم کے سائے کے نیچے جئیں، اور مرنا ہو تو ان کے آستانے پر مریں، زندگی اور موت ہو ان کی رضا کے واسطے۔ میرے احباب طریقت بھی رہے آباد و شاد، دین و دنیا میں بزاز و کرام و بامراد، فضل فرما جملہ اخوان الصفا کے واسطے۔ تا ابد مولا ہمارے شمع بس میں جاں رہیں، اور ہم سو جان سے پروانہ صفت قربا رہیں۔ کر عطا ہم سب کو سو جان فدا کے واسطے۔